اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 28 اور 29 آیت پہلے پڑھیں گے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو یعنی پیدا کیا، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف سے، ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ جلانا کہتے ہیں پیدا کرنے کو، بنانے کو۔ خلاصہ تفسیر: بھلا کیوں کر ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ کہ اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو اور غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو، حالانکہ اس پر دلائل واضحہ قائم ہیں کہ صرف ایک اللہ ہی مستحق عبادت ہے۔ مثلا یہ کہ تھے تم بے جان، یعنی نطفے میں جان پڑنے سے پہلے سے تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے یعنی میدان قیامت میں حساب و کتاب کے لیے حاضر کیے جاؤ گے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ یہ فائدہ عام ہے، کھانے پینے کا ہو یا پہننے اور برتنے کا، یا نکاح اور روح کو تازگی بخشنے کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کا ہر استعمال حلال ہوا، جیسے سمیات قاتلہ بھی فائدہ انسانی سے خالی نہیں، زہر کو کہتے ہیں، مگر ان کا کھا لینا عقلا کے نزدیک ممنوع ہے۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، یعنی اس کی تخلیق اور تکمیل کی طرف۔ درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ بے شک معرفت مسائل۔ ربط آیات: پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور رسالت کے دلائل واضحہ اور منکرین اور مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا۔ مذکورہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے کیسے یہ ظالم کفر و انکار میں مبتلا ہیں، جس میں اس پر تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسان ماننا، اس کی تعظیم اور اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ اس راستے سے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آ جاؤ۔ پچھلی آیت میں مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہیں، کہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی۔ دوسری آیت میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جس سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں، اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ ان میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر آسمانوں کا ذکر کیا گیا جس کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر اللہ کا انکار نہیں کیا، مگر رسول خدا کے انکار کو اللہ ہی کا انکار قرار دے کر ایسا خطاب کیا گیا۔ کنتم امواتا فاحیاکم، اموات میت کی جمع ہے، مردے اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذات ہیں جو کچھ منجمد چیزوں کی شکل میں، کچھ بہنے والی چیزوں میں، کچھ غذاؤں کی صورت میں تمام دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے جان ذرات کو کہاں کہاں سے جمع فرمایا، پھر ان میں جان ڈالی، ان کو زندہ انسان بنا دیا۔ یہ اس کی ابتدائی پیدائش کا ذکر ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، اور اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا۔ اسی طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہاری ابتدا میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا۔ دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے وقت، اور دوسری زندگی قیامت کے روز ہوگی۔ پہلی موت اور زندگی کے درمیان چونکہ کوئی فاصلہ نہ تھا، اس لیے حرف فا استعمال کیا گیا، فاحیاکم۔
اور چونکہ دنیا کی حیات اور موت کے درمیان اور اسی طرح اس موت اور قیامت کی زندگی کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس لیے وہاں ثم اختیار کیا گیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیونکہ لفظ ثم بعد مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زیادہ مدت کے لیے۔ ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اس ذات پاک کی طرف پھر کر جاؤ گے، اس سے مراد حشر و نشر اور قیامت کا دن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی زندگی سے متعلق ہے، اور جو سارے انعامات اور احسانات کا مدار ہے، یعنی زندگی، دنیا اور آخرت، اور زمین اور آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہے وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں۔ زندگی نہ ہو تو کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ زندگی کا نعمت ہونا تو ظاہر ہے، مگر اس آیت میں موت کو بھی نعمتوں کی فہرست میں شمار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی موت دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا جس کے بعد موت نہیں۔ اس لحاظ سے موت بھی ایک نعمت ہے۔ مثلا آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہو یا قرآن کے کلام الہی ہونے کا منکر ہو، وہ اگرچہ بظاہر اللہ کے وجود و عظمت کا انکار نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ منکرین اللہ ہی کی فہرست میں شمار ہوگا۔ حیات برزخی، اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ قبر کی زندگی جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور حدیث سے متواتر روایات سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی، اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں، اس کا جداگانہ ذکر کیا جائے۔ اب یہ تھوڑی سی تشریح طلب بات ہے کیونکہ آپ کو شاید سمجھ نہ آئی ہو کہ جو برزخ ہے، مرنے کے بعد ہم سب کی روحیں ایک ایسی خاص جگہ پہ فریز ہو جائیں گی۔ اب وہ برزخ کافروں کے لیے تو قبر ہی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک خاص جگہ ہے، وہ کہتے کوئی خلا میں جگہ ہے یا کہیں اور ہے کہ وہاں سب کی روحیں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہاں چاہے نیک ہوں چاہے بد ہوں۔ ابھی کوئی عذاب قبر مسلمانوں پہ نہیں ہے، تو ان سب کو سلا دیا جاتا ہے، وہ گہری نیند میں چلے گئے ہیں جیسے کہ اصحاب کہف چلے گئے تھے۔ اب وہ خواب دیکھیں گے۔ برزخ کی زندگی کا عذاب مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ خواب دیکھیں گے۔ اب ان کی پوری زندگی کا تکملہ یعنی پورا خلاصہ جو ہے وہ خواب میں نظر آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا کیا انہوں نے گناہ کیے ہیں۔ نیکیوں کے ثواب ہوں گے، بتائے جائیں گے کہ اس کا اجر کیا ملنے والا ہے، اور جو گناہ کیے ہیں بہت سے لوگوں کے تو معاف ہو چکے ہوں گے یا انہوں نے معافیاں مانگ لی ہوں گی، لیکن کچھ گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے سزا ملے گی، تو وہ گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں، گناہوں پر اصرار بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو ان گناہوں کی سزا خواب میں بتائی جائے گی کہ یہ ہوگا، جیسے جہنم دکھلائی جائے گی، یا اور بہت ساری سزائیں ہیں وہ دکھائی جائیں گی کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے۔ تو جیسے خواب میں انسان ایک ٹینشن میں آ جاتا ہے نا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھیں تو یہ اس کو ایک ٹینشن ہو رہی ہوگی اور کچھ نہیں، ابھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر زیادہ گناہ ہے تو ظاہر ہے مسلسل جو خواب میں ہے وہ ٹینشن میں ہی، یہی اس کی ٹینشن جو ہے یہ عذاب قبر ہے، اور مسلمان کے لیے راحت ہے کہ وہ میٹھی نیند سوتا رہے گا۔ اس کے بعد جب اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، سور پھونکا جائے گا اور اٹھائیں گے، اصل حساب کتاب اور اصل جزا اور سزا اس دن ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ برزخ کی زندگی اس کو کہتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئی یا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور دوا اور راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں، مراد یہ ہے
اس زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد راست فرمایا، جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس سے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ دنیا کی ہر چیز نفع بخش ہے، کوئی شے بیکار نہیں۔ آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بواسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا یا دوا استعمال میں براہ راست آتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جو چیزیں انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہیں، جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور وغیرہ، غور کریں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہیں، دوسری کسی طرح اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ عارف باللہ ابن عطا نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ اشیاء عالم میں اصل اباحت ہے یا حرمت، جائز ہے یا حرمت ہے؟ اس آیت سے بعض علماء نے اس پر استدلال کیا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال اور مباح ہوں، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، برجس ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ اس سے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس کے بالمقابل بعض علماء نے یہ قرار دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اصل اشیاء میں حرمت ہے۔ جب تک قرآن و سنت کی کسی دلیل سے جواز ثابت نہ ہو ہر چیز حرام سمجھی جائے گی، یعنی حرام اشیاء میں شفا نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے کہ لوگ برانڈی بچوں کو پلا دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے سکون کے لیے ہے اور اس سے ہوگا، یہ حرام اشیاء میں شفا ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ کو پتا ہے کہ مین حرام چیزیں کیا ہیں، تو اس میں کبھی بھی شفا تلاش نہ کی جائے، یا سینے پہ لگانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جیسے کہ دمے میں یا کسی اور چیز میں بہت شدید نمونے میں لوگ کہتے ہیں برینڈی مل دو یا کوئی ایسی چیز جو حرام ہے، تو یہ اس میں شفا نہیں ہوگی۔ شفا حلال چیزوں میں ہے، اور حلال چیزوں میں ہمارے پاس سب سے بہترین چیز شہد ہے جو ان سب چیزوں کا توڑ ہے، تو لہذا اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض حضرات نے توقف فرمایا یعنی خاموشی اختیار کی۔ تفسیر بحر محیط میں ابن حیان نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں اقوال مذکورہ میں سے کسی کے لیے حجت نہیں، کیونکہ خلق لکم میں حرف لام سببیت کے لیے بتانے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے سبب سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اس سے نہ انسان کے لیے ان چیزوں کے حلال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے، نہ حرام ہونے پر، بلکہ حلال و حرام کے احکام جدا گانا قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، انہیں کا اتباع لازم ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی صورت میں آئیں گے۔ اس آیت میں زمین کی پیدائش پہلے اور آسمانوں کی پیدائش بعد میں ہونا بلفظ ثم بیان کیا گیا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور سورہ نازعات میں جو یہ ارشاد ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی زمین کو آسمانوں کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستی اور اس میں سے پیداوار نکالنے وغیرہ کی تفصیلی کام آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم حیت والوں کو آسمانوں کی تعداد 9 بتلانا غلط، بے دلیل اور محض خیالات پر مبنی ہے۔ اچھا، زمین اور آسمان کی پیدائش کو چھوٹا سا سمجھ لیتے ہیں، تھوڑا سا، کہ جیسے ایک بال تھی، ایک بال ہے بہت بڑی سی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا، جب پھاڑا تو اوپر جا کے 7 آسمان بن گئے، نیچے کیونکہ زمین کا ہمیشہ واحد لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ زمین بھی 7 ہیں، لیکن زمین 7 نظر نہیں آتی ہیں،
اور وہ اندر کافی کافی فاصلے سے 7 زمینیں ہیں، اور انسان 3 زمین کے بعد 4تھی زمین تک کھدائی نہیں کر سکتا ہے یا پہنچ نہیں سکتا ہے، تو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ 7 آسمانوں کا ذکر اس لیے کہ کلر وائز بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور 7 آسمانوں کے ذکر کے ساتھ یہاں جنت کا یا معراج کا ذکر ہے، تو وہاں ہمیں 7 آسمانوں کے نام اور پتے سب بتائے گئے ہیں۔ تو جب کسی چیز کو پھاڑا اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، تو اللہ نے پہلے توجہ فرمائی آسمان پہ، ٹھیک ہے، آسمان کو سجایا، ستارے، چاند، سیارے سب درست کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی زمین پہ۔ تو زمین تو پہلے ہی انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال اس پہ بارش برسائی ہے، تاکہ وہ نرم ہو جائے، پتھر جیسی نہ ہو اور نہ اتنی نرم ہو کہ انسان کے لیے گھر بنانا مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا وہ جب آسمان بن گئے تو زمین کی توجہ یہ تھی کہ اس میں ندیاں، دریا، سمندر، یہ سب غار، پہاڑ رکھنے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کی سجاوٹ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد زمین کو جو ہے وہ سیدھا کر کے یہ سب چیزیں جو ہے بنا دی۔ یہ زمین و آسمان کا بننا ہے۔